روایت نقل کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے اجازت دی کہ کوئی شخص جوتے میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اور کوئی شخص جوتے کے بغیر نماز پڑھنا چاہے تو جوتے کے بغیر نماز پڑھے۔ جوتے میں نماز پڑھنے کی شرط وہی ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا کہ آپ کی جوتیاں صاف ہونی چاہیے۔ اس کے بعد وضو کا مرحلہ آتا ہے۔ وضو انتہائی ضروری عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو نماز سے پہلے فرض قرار دیا ہے، اور قرآن مجید اس کا ذکر ہے سورۃ المائدہ میں، سورہ نمبر 5 میں، اور آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، ایمان والوں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک اور اپنے سروں کا مسح کریں اور اپنے پیروں کو دھوئیں ٹخنوں تک۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اب اپنے چہروں کو بھی دھوئیں، اپنے سر کا مسح بھی کریں، اپنے پیروں کو بھی دھوئیں ٹخنوں تک۔ اور یہ پاکیزگی حاصل کرنا عبادت سے پہلے، اس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔ یہ پاکیزگی حاصل کرنا عبادت سے پہلے، اس کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے۔ کئی جگہوں پر لکھا ہے بائبل کے اندر۔ اگر آپ بائبل پڑھیں گے بک آف ایکسوڈس کے اندر چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 31 اور 32 کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ دونوں جب اپنے اولادوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ ہوئے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، اپنے پیروں کو دھویا اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ بائبل میں بھی موجود ہے، اور اس کا ذکر اور بھی جگہوں پر ہے۔ اس کا ذکر ہے کتاب الپیدائش میں، بک آف جینیسس کے اندر، بک آف جینیسس کے اندر چیپٹر نمبر 17 میں اور ورس نمبر 3 کے اندر یہ لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی پیشانی کے بل گرے اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ قرآن مجید نے سجدے کے حکم کو لازم قرار دیا ہے۔ It's the most important part of salah، بہت زیادہ ضروری حصہ ہے نماز کا۔ سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اس کا ذکر سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 میں اور آیت نمبر 43 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مریم علیہ السلام کو، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اور آپ سجدہ کریں اور رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آپ سجدہ کریں اور رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو سجدے کا حکم قرآن میں بھی موجود ہے اور سجدے کا حکم بائبل میں بھی موجود ہے۔ بائبل کا حوالہ میں نقل کیا بک آف جینیسس کے اندر چیپٹر نمبر 17 اور ورس نمبر 3 کے اندر لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی پیشانی کے بل گرے اور سجدہ کیا، اپنے پیشانی کے بل گرے اور سجدہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اور اس کا ذکر بائبل کے اندر بھی اور جگہ پہ بھی موجود ہے۔ اس چیپٹر کا نام ہے بک آف نمبر، چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 6 کے اندر لکھا ہے، بک آف نمبر میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 6 کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اپنی پیشانی کے بل گرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا ذکر ہے بک آف جوشوا کے اندر بھی موجود ہے، چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 14 میں لکھا ہے کہ جوشوا اپنی پیشانی کے بل گرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس کا ذکر گوسپل آف میتھیو کے اندر بھی ہے، چیپٹر نمبر 26 کے اندر اور ورس نمبر 39 کے اندر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیشانی کے بل گرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے مزید سجدے کا ذکر کیا۔ اس کا ذکر ہے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کے اندر اور آیت نمبر 37 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سجدے کا ذکر، عبادت کا ذکر کئی مقام پر قرآن مجید میں ہے۔ اس کا ذکر ہے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 کے اندر آیت نمبر 18 میں، سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 41، سورہ اسراء سورہ نمبر 27 آیت نمبر 44 کے اندر، اور اس کے علاوہ سورہ رحمان میں سورہ نمبر 55 آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر، اور اس کا ذکر ہے سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 1 کے اندر، اور اس کا ذکر کئی اور مقامات پر ہے جیسے کہ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 اور آیت نمبر 37 میں کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اور یہی بات بائبل کے اندر بھی موجود ہے، گاسپل آف لیوک کے اندر موجود ہے، چیپٹر نمبر 4 اور ورس نمبر 8 کے اندر لکھا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کریں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کریں گے۔
اس کے بعد اسلام کا جو تیسرا رکن ہے وہ ہے زکات دینا. کیا ہے؟ زکات دینا. مال کی زکات، خیرات کرنا، اللہ کے نام پر غریبوں کے اندر مال کو دینا. اس کا ذکر قرآن مجید نے کئی جگہ پر کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 میں اور آیت نمبر 60 میں 8 مدیں بتائیں کہ آپ کو اللہ کے راستے میں کن کن جگہوں پر زکات دینی ہے. اور سورہ حشر میں سورہ نمبر 59 اور آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اغنیاء سے، امیروں سے مال لیں اور غریبوں میں بانٹیں تاکہ یہ مال غریبوں میں تقسیم ہو جائے اور امیروں کے اندر نہ رہے. یعنی آپ غریبوں کے اندر مال کو تقسیم کیجئے امیروں سے لے کر. دنیا کے اندر اگر زکات کی ادائیگی ہو، ہر سال 85 گرام سونے پر زکات فرض ہوتی ہے. اور اگر آپ ہر سال 85 گرام سونے پر زکات ادا کریں گے تو ایک تجزیے کے مطابق پوری دنیا سے غربت مٹ جائے گی. اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. خیرات کرنا، اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. 1 پیٹر کے اندر چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 8 کے اندر لکھا ہے کہ آپ خیرات دیں، آپ مال کی زکات نکالیں، آپ خیرات دیں، کیونکہ خیرات دینا آپ کے گناہوں کو دھو ڈالے گا. بائبل میں بھی ذکر ہے. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں روزے کی طرف. کہ روزہ کیا ہے. قرآن مجید نے روزے کا ذکر کئی جگہوں پر کیا. اس کا ذکر سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 187 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. اور آپ روزہ رکھیں رات تک، سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صبح فجر کے وقت باریک سی سفید دھاری آتی ہے، تو سفید دھاگے سے مراد یہ ہے کہ جب یہ نظر آئے تو اس سے پہلے آپ روزہ رکھ لیں. اور سورج جب غروب ہوتا ہے تو اس وقت آسمان پر ایک کالی سی سیاہی چھا جاتی ہے، اس سے وقت آپ اپنے روزے کو افطار کریں. بائبل کے اندر بھی روزہ رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ روزہ رکھنا ایک ایسا اسلامی عمل ہے. سائیکولوجسٹ فرماتے ہیں، سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ اگر جو شخص روزہ رکھنا سیکھ گیا اور وہ روزہ رکھا تو وہ اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر قابو پا لے گا. اپنی نفسانی خواہشات، بھائی صاحب بہت دارو پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اگر وہ روزہ رکھ لیں گے تو روزہ رکھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس پر کمانڈ دے دیں گے کہ وہ صبح سے لے کر مغرب تک شراب نہیں پی رہا، پھر انشاءاللہ پوری زندگی شراب نہیں پیے گا.